کر رہا ہے. مثلا شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گستاخی کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ذاکرین ممبروں سے گستاخی نہیں کرتے؟ جس کے جو بس میں آتا ہے امہات المومنین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ دیتا دھرلے کے ساتھ؟ میری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. جو ایسا کرے، اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ 25 کروڑ پر الزام لگائیں گے. بہت سارے صحابہ نے شراب پی، آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے؟ جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی، وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا، یعنی اس کے بعد کی شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا. میں سزا کی بات کر رہا ہوں. جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر، کب لگے ہیں؟ شراب کے حکم کے، حرمت کے حکم کے آنے کے بعد. تو وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ نہیں، کافروں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان تھے. تو وہ مسلمان کون تھے؟ مدینہ والے تھے. مدینہ والے کون تھے؟ جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے. تو صحابی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا ہو. تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدیں جاری ہوئی. کیا صحابہ میں ہاتھ کٹے یا نہیں؟ صحابہ کو قتل کے جرم میں پھانسی یا ان کا سر کاٹا گیا یا نہیں؟ صحابہ کو اس بدکاری کے جرم میں درے لگے یا نہیں؟ اگر لگے تو قرآن کی آیات انہی کے لیے نازل ہوئی ہے نا. اس کے بعد جا کر قانون تدوین پاتی ہے. اگر یہ چیزیں کوئی بندہ نکال کے کسی کو دکھا دے یا کسی تقریر میں بتا دے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مورخ نے یہ لکھا ہے، محدث نے یہ بات لکھی ہے اور فلان کتاب میں لکھی ہے، تو اب اس قانون کی روشنی میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ ایک علمی اختلاف ہے، آپ بولنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور اس کے خلاف کم سے کم 10 اور زیادہ زیادہ عمر قید کی سزا کٹوائیں گے. اس کا تو جرم نہیں ہے. جا کے پھر امام بخاری کو قبر سے نکالیں اور ان کے خلاف فتوا دیں. لیکن امام بخاری پاکستان کے نہیں تھے نا، پاکستان کی سرحد پہ یہ قانون کا اس کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری کی کتاب تو پاکستان میں چھپ رہی ہے نا. تو چھاپنے والے جو توہین پر مبنی کتاب ہوگی اس کو چھاپنے والا بھی توہین کا مرتکب ہے یا نہیں؟ تو پھر سارے پاکستان سے بخاریوں کو اٹھائیں اور جلائیں، مسلم کو اٹھائیں اور جلائیں. کیونکہ جتنی توہین اللہ کی، رسول اللہ کی، امہات المؤمنین کی، سابقہ انبیاء کی، صحابہ کی، اہل البیت کی، بخاری میں، مسلم میں موجود ہے. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں آپ. یہ تو مجھے مسلمان کی کتاب ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی ٹائم دیں، کوئی اور پروگرام رکھیں، میں ایک ایک کر کے، وہ ہزاروں ہیں، یہ درجنوں میں نہیں ہے. یعنی وہ دانستہ توہین کی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے، میں مثال دیتا ہوں، اگر یہ کہا جائے یہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نہا رہے تھے، شیطان آیا ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، حضرت موسیٰ مادرزاد برہنہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، شیطان سارے شہر میں گھومتا رہا اور لوگ حضرت موسیٰ کو اس شکل میں دیکھتے رہے. تو یہ حضرت موسیٰ کی تعریف ہے، تنقیص ہے، توہین ہے، کیا ہے؟ قابل برداشت ہی نہیں ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم اپنی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ کے ساتھ، اب یہ باتیں میں کیسے، مطلب میں سننا ہی نہیں چاہ رہا، میں دلی میرا بجھ رہا ہے اس کو سن. پھر بخاری کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا پابندی لگا دیں. چونکہ بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ آپ اور حضرت عائشہ چادر کے نیچے تھے، حضرت ابو بکر داخل ہوئے اپنی جگہ سے ہلے نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے. یہ توہین ہے یا نہیں؟ یہ توہین ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کی بھی توہین ہے، حضرت ام المومنین عائشہ کی بھی توہین ہے کہ ان کے بند حجرے میں کبھی حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں، کبھی حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، کبھی حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں، جبکہ وہ نامحرم ہے. ایک مولوی صاحب اپنی بیوی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کوئی بھی غلط کی شان میں کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی غلط آدمی. اگر ایسا ہے تو پھر ان کتابوں کو آگ لگانی پڑے گی نا. پھر اچھا میں آپ سے توہین تو ہے. جنہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں، جس ادارے نے چھاپا ہے اس ادارے کو بند کروا دیں. تو پاکستان میں کیا بچتا ہے پھر آپ کے پاس؟ تاریخ اسی طرح سے اٹھا کر دیکھ لیں. جتنے محدثین کی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے نام آور شخصیات کے حوالے سے ایسی چیزیں موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، شیعہ نہیں ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ شیعوں کی روایت ہے. نہیں بھائی، امام ابن ابی شیبہ شیعہ نہیں ہے، بخاری شیعہ نہیں ہے، تبری شیعہ نہیں ہے، کامل شیعہ نہیں ہے، ابن اسیر شیعہ نہیں ہے، البدایہ والنہایہ شیعہ نہیں ہے. یہ جو صحاح ہیں ان کا کوئی مصنف شیعہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح کی ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں تو اب آپ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو آپ توہین کہیں گے تو پھر کچھ نہیں بچتا. اگر آپ اس کو توہین نہیں کہیں گے تو پھر بولنے والا اور وہ بیان کرنے والا وہ بھی توہین نہیں کر رہا. تو اس لیے توہین کی تعریف ضروری ہے کہ توہین کس کو کہتے ہیں. سارا مدعا یہ ہے کہ توہین ڈیفائن ہو جائے.